آج داتا صاحب نے وہی فرمایا کہ مشکلات جن پہ آتی ہیں نا وہ عام لوگ نہیں ہوتے. ڈاکٹر توصیف عام لوگ نہیں ہیں, ندیم عام لوگ نہیں ہیں, خاص لوگوں پہ مشکلیں آتی ہیں. کن لوگوں پہ؟ خاص لوگوں پہ. اب آپ اس درس کو سنیں گے تو داتا صاحب کی ساری بات کو سمجھ جائیں گے کہ داتا صاحب آپ کو کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ تمہارے حالات جیسے بھی ہو جائیں تمہارے چہرے مسکراتے رہیں. مومن کا چہرہ کبھی افسردہ نہیں ہوتا, چہرے مسکراتے رہیں اور وہ کھلا رہتا ہے پھول کی طرح. مومن مصطفیٰ کا پھول ہے, مولا علی کا پھول ہے, مومن حسن و حسین کا پھول ہے, مومن داتا صاحب کا اور غوث جلی کا پھول ہے. اس کا چہرہ ہر حال میں مسکراتے رہنا چاہیے. داتا صاحب نے اس طرح ہاتھ بیان کیے ہیں صوفیہ کی. آپ فرماتے ہیں الامتحان. صوفیہ یہ لفظ استعمال کرتے تھے کوڈ ورڈ. اس سے کیا مراد ہے؟ داتا صاحب فرماتے ہیں الامتحان, اس سے مراد یہ ہے اولیاء کے قلوب کو مختلف طرح کی آزمائشوں میں مبتلا کیا جاتا ہے. اولیاء اللہ کے دلوں کو, آپ سب اللہ کے ولی ہو. ادھر کوئی عام بندہ آ ہی نہیں سکتا. ڈاکٹر صاحب شیخو پورے سے آ گئے ہیں, عام بندے ہے ہی نہیں. 36 کلومیٹر کا سفر کر کے پہنچ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ سید بسم اللہ سید تکبیر, اللہ نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, یا علی, نعرہ حجویریہ, یا علی حجویری, نعرہ حجویریہ, یا علی حجویری, نعرہ حجویریہ, یا علی حجویری. سید حجویر نے اپنے سالکین کو, اپنے مریدین کو حوصلہ دیا کہ حوصلہ رکھنا, یہ اولیاء اللہ کی نشانی ہے, تم ولی بن رہے ہو. کیا بن رہے ہو؟ جو یہاں آتے ہیں ان کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں وہ کیا بن رہے ہیں؟ ولی بن رہے ہیں. جو ولی کے ساتھ لگتا ہے وہ آخر ایک دن ولی بن نہیں جاتا ہے. چور کے ساتھ لگتا ہے تو چور بن جاتا ہے, سموکر کے ساتھ لگتا ہے تو سگریٹ پینے لگ جاتا ہے. کسی دن تو پینے لگ ہی جائے گا. اس لیے کسی دن تو ولایت کی جھلک آ ہی جائے گی. اور ولی کی جب ولایت کی جھلک آ جائے گی تو ولی, جتنے ولی بیٹھے ہیں سب خوش ہو جائیں. جب مشکلیں آئیں تو کیا کرنا ہے؟ خوش ہونا ہے. اللہ درجے بڑھا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں التحلیو, اس سے مراد التحلیو, اس سے بسم اللہ الامتحان, امتحان لیا جاتا ہے ہر مومن کا, ہر ولی کا. اللہ فرماتا ہے ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے. الامتحان, اس سے مراد یہ ہے اولیاء کے قلوب کو, دل کو مختلف طرح کی آزمائشوں میں مبتلا کیا جاتا ہے. وہ آزمائشیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے ذہن میں نازل ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نا اولیاء اللہ کے ذہن میں آزمائشیں نازل فرماتا ہے. ان آزمائشوں سے بلا کیا ہوتا ہے؟ میں بھی آج کل اسی مرحلے سے گزر رہا ہوں. دل بڑا اداس رہتا ہے. جب بھی یہ دل اداس ہوتا ہے جانے کون آس پاس ہوتا ہے. جب بھی دل کے اداس ہونے سے پریشان نہ ہوا کرو. داتا صاحب نے جانے کون آس پاس ہوتا ہے. یار کوئی تو آس پاس ہوتا ہے جو دل کو اداس کرتا ہے, ورنہ دل کی کیا مجال ہے اداس ہو. جب بھی یہ دل اداس ہوتا ہے جانے کون آس پاس ہوتا ہے. اور کیا فرمایا داتا صاحب نے کہ اللہ اپنے دوستوں کو, مومنوں کو, ولیوں کو آزماتا ہے. کس طرح؟ جس میں خوف پیدا ہو جاتا ہے. ایسی ڈر لگتا ہے. کیا ڈر لگتا ہے؟ اللہ ناراض نہ ہو جائے. ہائے, کوئی ایسا ڈر نہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے, حضور پاک ناراض نہ ہو جائے. شاید وہ ہم سے خفا ہیں مناکلا. تو کیا کمال لکھا حفیظ صاحب نے. ہے کسی کو آتا ہو, شاید حضور ہم سے خفا ہیں مناکلا. یہ جب کرونا آیا تھا تو ہم یہ اکثر پڑھا کرتے تھے کہ شاید حضور ہم سے خفا ہیں مناکلا. اور دل کو خوف پیدا ہوتا ہے, اور وہ خوف یہ نہیں ہے, وہ خوف یہ ہے. آپ فرماتے ہیں یہ اولیاء اللہ پر جو مشکلات کا نزول ان کے قلوب پہ ہوتا ہے, آزمائش ہوتا ہے جس میں خوف, غم, قبض, ہیبت وغیرہ کی کیفیت شامل ہے. خوف, ڈرے رہتے ہیں ایسے ہی. اور دوسرا غمگین رہتے ہیں بغیر وجہ کے. یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اولیاء اللہ پر اور مومنین پر. غم اور قبض بولتے ہیں دل بند ہو جاتا ہے, اداس رہتا ہے. قبض دل کے لیے لفظ استعمال کیا داتا صاحب نے کہ دل اداس رہتا ہے بے وجہ ہی. جب بھی یہ دل اداس ہوتا ہے جانے کون آس پاس ہوتا ہے. اور ہیبت, خوف طاری رہتا ہے اللہ کا. حالانکہ اللہ سے امیدیں ہونی چاہیے, لیکن اللہ پاک خود ہی بندہ مومن اور ولی پر یہ کیفیت طاری کرتا ہے. داتا صاحب فرماتے ہیں تم پہ یہ کیفیت آ جائیں تو غمگین نہ ہونا.
غمگین نہ ہونا، کیا فرمایا یہ کیفیت وغیرہ شامل ہے۔ پھر داتا صاحب نے قرآن پاک کی ایک آیت کا حوالہ دیا۔ سید حجویر فرماتے ہیں اولئک الذی امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، سورہ حجرات آیت نمبر 3۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے جن کا امتحان لیا، یہی وہ لوگ ہیں پرہیزگاری کے لیے اللہ نے ان کا امتحان لیا۔ اللہ ہمارا امتحان ضرور لے گا اور ہمیں کامیاب بھی کرے گا، اور یہی وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاری کے لیے جن کا امتحان لیا، ان لوگوں کے لیے مغفرت اور عظیم اجر کے وعدے ہیں۔ آپ نے غم میں غمگین نہیں ہونا، اداسی میں اداس نہیں ہونا، خوش رہنے کی کوشش کرنی ہے، اپنے رب سے راضی رہنا ہے۔ آپ مومن ہیں، آپ اللہ کے ولی ہیں، یہ چیزیں داتا صاحب فرماتے ہیں آپ پر ضرور آئیں گی، ضرور آئیں گی۔ آگے چلیں، سید حجویر نے آگے کیا فرمایا؟ آگے ایک لفظ کا استعمال کیا آپ نے جو صوفیہ لفظ استعمال کرتے تھے، البلاء۔ بلا کیا ہے؟ بلا صرف مومن پر اور ولی پر آتی ہے، کافروں پر بلا نہیں آتی، کافروں پر بدبختی آتی ہے۔ داتا صاحب نے اس کو یوں بیان کیا، البلا، اس سے مراد اولیاء اللہ کے جسموں کو مختلف طرح کی آزمائشوں، تکلیفوں، بیماریوں میں مبتلا کرنا ہے۔ بندے پر مصیبت جتنی زیادہ شدید ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا اتنا ہی قرب نصیب ہوتا ہے۔ داتا صاحب نے ہماری مشکلیں اور پریشانیاں بھی ہمارے لیے مزیدار کر دی کہ تیرے پر جتنی مرضی سخت بیماری مشکل آ جائے تو اتنا ہی زیادہ اللہ کے قرب میں جا رہا ہے۔ کیا فرمایا کہ مومن پر، اللہ کے ولی پر آزمائشیں، بیمار اللہ کا مبتلا کرنا، بندے پر مصیبت جتنی زیادہ شدید ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی قرب اپنا نصیب فرماتا ہے، اتنا ہی قرب نصیب ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے آزمائش اولیاء کا لباس ہے، برگزیدہ لوگوں کا گہوارہ اور انبیاء کی غذا ہے۔ اگر آپ پر کوئی آزمائش ہی نہ آئے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ اللہ کے کھاتے میں نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے، مثال دے کے سمجھانا داتا صاحب کی سنت بھی ہے، قرآن بھی، حدیث پاک بھی۔ تو مجھے مثال یاد آ گئی، ایک شخص نے اپنی بیوی سے آ کے کہا کہ نبی پاک نے فرمایا کہ اگر کسی شخص پر 1 سال میں کوئی مصیبت آزمائش نہ آئے تو وہ اللہ کے کاغذوں میں نہیں، اللہ اس سے راضی نہیں۔ اس کی بیوی نے یہ بات تو سن لی لیکن چپ رہی۔ اس نے پانی مانگا، تھکا ہوا آیا تھا مدینے کا سفر کر کے، پانی لے کے آئی تو اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ کئی گھنٹوں کھڑی رہی، اس کی آنکھ کھلی تو اس نے پانی دیا۔ اس نے کہا میاں جی آپ تھکے ہوئے تھے تو میں نے آپ کو نہیں اٹھایا، تو آپ بھوکے ہیں تو پانی پی لیں۔ وہ اتنا خوش ہوا، وہ اتنی نیک عورت تھی۔ اس نے کہا مانگ کیا مانگتی ہے؟ اس نے کہا مجھے طلاق دے دو۔ وہ بیچارہ پریشان ہو گیا، اس نے کہا یہ کیا بات ہو؟ وہ جناب رونے لگ گیا۔ اس نے کہا طلاق ایک ہی صورت میں دوں گا، اتنی اچھی بیوی مجھے دوبارہ کہاں سے ملنی ہے؟ چل نبی پاک کی مجلس میں چلتے ہیں، حضور جو فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہے۔ صدقے یا رسول اللہ۔ اچھا وہ بھاگم بھاگ جا رہا ہے، رستے میں شدید ٹھوکر لگی، اس کے پاؤں کا ناخن اڑ گیا۔ اس کی بیوی نے جلدی سے اپنا دوپٹہ پھاڑا، پاؤں صاف کیا اور پٹی باندھی، کہا چل گھر چلیں۔ وہ کہنے لگا کہ اللہ کی بندی یہ کیا کرتی ہے، پہلے طلاق مانگتی ہے اب کہتی ہے گھر چلیں۔ فرمایا میاں رات کو آپ نے تو بتایا کہ حضور نے فرمایا کہ 1 سال اگر کسی پر کوئی مشکل نہ آئے تو وہ بندہ اللہ کا بندہ ہی نہیں، وہ اللہ کے کاغذوں میں نہیں ہے۔ تو میں تو کئی سال سے آپ کے ساتھ ہوں، کبھی آپ کو کسی مشکل میں نہیں دیکھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اگر آپ اللہ کے بندے ہی نہیں ہیں تو میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں، میں تو اللہ کے لیے آپ کے ساتھ رہ رہی ہوں، اللہ کے لیے آپ کی خدمت کرتی ہوں۔ اس طرح یہ مصیبت کا آ جانا ہمیں خوش ہونا چاہیے، مصیبت میں غمگین نہیں ہونا، خوش ہونا ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ داتا صاحب فرما رہے ہیں کہ اتنا ہی قرب زیادہ ملے گا۔ داتا صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ جو آزمائشیں ہیں اولیاء کا لباس ہیں، برگزیدہ لوگوں کا گھر ہیں اور انبیاء کی غذا ہیں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کیا آپ نے ملاحظ نہیں کیا؟ نبی پاک کی حدیث پاک ہے، فرمانے علی شان ہے، نحن معاشر الانبیاء اشد الناس بلان ثم اولیاء ثم امثل فالامثل۔ ہم انبیاء سب سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ حضور پاک نے کیا فرمایا؟ ہم انبیاء سب سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کیے جاتے ہیں کیونکہ سب سے زیادہ اللہ کے قرب میں ہوتے ہیں۔
आजमाइशें आएँ, बीमारियां आएँ, परेशानियां आएँ तो हंसा खुश हुआ करो कि मैं तो अल्लाह वाला हूँ, मैं तो अल्लाह का वली हूँ, मैं तो अल्लाह के कुरब में हूँ। ये तो दाता साहब ने हमें गुर दे दिया। गुरु हमेशा ही बड़े बड़े गुर देता है। और क्या फरमाया, हदीस पाक से गुर दिया। हम अंबिया सबसे ज़्यादा आजमाइशों में मुब्तला होते हैं, फिर औलिया अल्लाह, फिर दर्जा बदर्जा लोग। जितना दर्जा होगा उस तरह की आजमाइश आएगी। कुरान कहता है हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, कुछ खौफ दे के, कुछ कम गम दे के, कुछ मौत दे के, कुछ मालों में कमी दे के, लेकिन अगर तुम हंसते मुस्कुराते रहे तो हम तुमको वो अजीम देंगे जो किसी को न दो। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह ताला आज के बाद हम गम को भी खुशी से ज़्यादा अजीज़ रखेंगे, गम को खुशी से ज़्यादा अजीज़ रखेंगे। हमारे मुर्शिद पाक हमें ये समझाना चाह रहे हैं। और सैयद हुजवेर फरमाते हैं मुख्तसर ये कि बला उस तकलीफ़ का नाम है जो बंदा मोमन के दिल और जिस्म दोनों पर ज़ाहिर होती है, जो अपनी हकीकत के एतबार से एक नेमत होती है। होती तो बला है लेकिन अपने बातन में अपनी हकीकत के एतबार से अल्लाह का कुर्ब और बहुत बड़ी नेमत होती है। उस वक़्त सब्र कर देना चाहिए। मेरे उस्ताद अब्दुल हई के 2 ही बेटे थे, दोनों ही एक टाइम में बहुत हो गए, एक्सीडेंट हुआ तो 2 ही बेटे थे। आप बहुत बड़े मुफस्सिर कुरान थे। हम जब खबर लेने गए तो हमें समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह इज़हार करें। हम उनके करीब गए, उस्ताद जी पठान थे, टका ही बड़ा था उनका, वजाहत बड़ी थी। हम करीब गए, हमने अभी कोई बात भी नहीं की तो कहते हैं बेटे अल्लाह का हुक्म, सारा माल अल्लाह का, वो भी चला गया, हम भी उधर ही जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। हम जनाब डरे हुए थे, हमारा सारा खौफ ही था। अल्लाह से जब प्यार हो जाए तो आजमाइशें क्या लगती हैं, नेमतें लगती हैं, नेमतें। अल्लाह करे कि हमें आजमाइशें नेमतें लगें। हजूर ने फरमाया, दाता साहब ने फरमाया मुख्तसर ये कि इस तकलीफ़ का नाम जो बंदा मोमन के दिल और जिस्म दोनों पर ज़ाहिर होती है, अपनी हकीकत के इक़्तिबार से एक नेमत होती है, लेकिन इसका राज पोशीदा होता है, इसका राज कोई नहीं जानता। दासा फरमाते हैं इस तकलीफ़ को बर्दाश्त करने की वजह से इंसान को, सैयद हुजवेर फरमाते हैं, सवाब हासिल होता है। लेकिन जो मुसीबत काफिरों को लाहक होती है वो इनके लिए बला नहीं होती बल्कि बदबख्ती होती है। अब काफिर को थोड़ा सा खोल दूँ। एक काफिर होता है बॉर्डर पार जो कलमा नहीं पढ़ता। कुछ काफिर हम में भी हैं जो नमाज का इनकार कर गया, दायरा इस्लाम से खारिज हो गया, नमाज को तर्क कर गया, अल्लाह और उसके रसूल की शरीयत को तर्क कर गया, वो भी एक किस्म के कुफ्र में शामिल हो गया। उस पर जो मुसीबत आती है उसको दाता साहब ने बदबख्ती का, लेकिन जो नसीबों नेकों पे मुसीबत आती है उसको आपने बला का, और बला अजीम लोगों पे आती है और बला आती है अजीम करने के लिए। इसलिए बलाओं पे फिक्र ना किया करो। जो अल्लाह ने कुरान में लिखा ना झूठे पे लानत हो, तो ये हर झूठे पे लानत नहीं है। दर से जा रहे हो, हर झूठे पर स्टेज चलती पई है। ये ना चल रहा होता है बेनमाजी, झूठ बोलने वाला, ठगी मारने वाला, तो वो तौबा करके पूरी दुनिया से जा। मोमिनीन में और औलिया अल्लाह में शामिल हो सकता है। किसी वक्त मुश्किल आ जाए किसी ऐसे बंदे पर जिसका दीन से कोई सरोकार ना हो, तो पहली तो उसको चेतावनी होती है। अल्लाह फरमाता है मेरी तरफ आ जा, मैं ही दूर करूंगा तेरी मुसीबतें, मैं ही इसलिए हूँ। अल्लाह बंदे से इतनी मोहब्बत करता है, बंदा चल के आता है, अल्लाह दौड़ के आता है, अल्लाह दौड़ के आता है। आज के बाद उर्स का जो आपको तोहफा है, आपकी नमाज ना कभी ज़ाया हो, कभी मुंह से झूठ ना निकले। मेरे बाबा जी वासिफ अली वासा फरमाते हैं 40 दिन सच बोलने की प्रैक्टिस कर लो, फिर जो कहोगे सच हो जाया करेगा। सुभान अल्लाह। फिर मुंह से जो निकलेगा वो सच हो जाया करेगा। 40 दिन एहतियात से कि मुझसे एक भी झूठ ना बोला जाए। रात को रोज़ अपना मुहासबा करो, हर फर्द अपना मुहासबा करे मेरे सिवा कि आज कोई झूठ तो नहीं बोला गया, ना बोला गया हो तो शुक्र करे या अल्लाह एक दिन हो गया, फिर कल करे, फिर खुदा ना खास्ता किसी दिन हो जाए तो वो दिन काट दे अंदर से। इसके अलावा 40 दिन पूरे कर ले।
سچ کے، چاہے 50 دن میں ہو جائیں، چاہے 60 دن میں ہو جائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ صدیقین میں شامل ہو جائے گا۔ داتا صاحب نے کمال گرا لگائی ہے، صدقے جائیں ایسے لکھنے والے کے، ایسا لکھا ہے کہ 1000 سال بعد بھی پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی اس کو سمجھنے کے لیے تڑپتا ہے۔ 100 مرتبہ ایک لائن پڑھی جائے تو پھر سمجھ آتی ہے، 100 مرتبہ ایک لائن۔ میرے بابا جی فرماتے ہیں کشف المجوب اس لیول کی کتاب ہے کہ 100 مرتبہ ایک لائن پڑھی جائے تو اس کی سمجھ آتی ہے۔ داتا صاحب نے فرمایا جو کافروں کو اور جو مصیبتیں کافروں کو، گناہ گاروں کو لاحق ہوتی ہیں، وہ آزمائش اور بلا نہیں ہوتی، وہ بدبختی ہوتی ہیں۔ اگر وہ بھی توبہ کر کے اللہ کی راہ میں چل پڑیں تو اللہ ان کی مشکلوں کو بھی بلا کر دے گا، اور ان کفار کو بدبختی سے نجات نہیں مل سکتی جب تک وہ توبہ نہ کر لیں۔ ساتھ ساتھ میں کوئی لفظ ملا دیتا ہوں کہ آپ کے سمجھانے کے لیے، اور مرتبے کے اعتبار سے بلا کا مرتبہ امتحان سے زیادہ ہوتا ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں مرتبے کے اعتبار سے بلا کا مرتبہ امتحان سے زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ امتحان کا تعلق صرف دل سے ہوتا ہے، اور بلا کا تعلق دل سے بھی ہوتا ہے، جسم سے بھی ہوتا ہے۔ بلا جو ہے نا، داتا صاحب ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ بلا کا جو مرتبہ ہے نا، یہ مصیبت سے زیادہ ہے۔ پھر آپ اس کو سمجھیں کیا فرمانا چاہ رہے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ بسم اللہ، آپ فرما رہے ہیں کہ مرتبے کے اعتبار سے بلا کا مرتبہ امتحان سے زیادہ ہے۔ امتحان انسان کے دل پہ گزرتا ہے، بلا انسان کے دل پہ بھی گزرتی ہے، جسم پہ بھی گزرتی ہے۔ امتحان میں آپ نے پہلے کیا فرمایا کہ امتحان کیا ہے کہ بندہ بے وجہ خوف زدہ رہتا ہے، غمگین رہتا ہے، دل اداس رہتا ہے اس کا، اور ہیبت میں رہتا ہے، اس طرح کی کیفیات طاری رہتی ہیں اس پر۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ بلا کا مقام اس لیے زیادہ ہے کہ دل پر بھی وارد ہوتی ہے اور جسم پر بھی وارد ہوتی ہے۔ بلا کا مرتبہ امتحان سے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ امتحان کا تعلق صرف دل کے ساتھ ہوتا ہے، جبکہ بلا کا تعلق دل اور جسم دونوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ داتا صاحب نے یہاں نا ایک گرا لگائی ہے، آخری یہ آپ کی التحلیو، یہ صوفیہ نا کوڈ ورڈ استعمال کرتے تھے اپنے صوفیہ کی جماعت کے لیے اور اپنے طالب علموں کے لیے، کہ عاموں کو اس بات کی سمجھ نہیں آنی، عامہ اندر خاص گل کرنی مناسب نہیں ہوتی، تو خاصوں کو اس کی ضرورت ہے، تو انہوں نے اس کے کوڈ ورڈ بنائے ہوئے تھے۔ داتا صاحب نے اب جو کوڈ ورڈ استعمال کیا وہ یہ ہے التحلیو۔ اس سے مراد نیک لوگوں کے ساتھ زبانی طور پر مشابہت اختیار کرنا ہے، یعنی خود کو ان جیسا قرار دینا ہے جبکہ انسان کے اعمال ان جیسے نہ ہوں۔ کیا فرمایا؟ التحلی، ایسے لوگ بدبخت ہیں، بد نصیب ہیں جو اپنے آپ کو نیک ظاہر کرتے ہیں مگر نیک نہیں ہوتے، اپنے آپ کو صوفی ظاہر کرتے ہیں پر صوفی نہیں ہوتے، اپنے آپ کو ولی ظاہر کرتے ہیں پر ولی نہیں ہوتے، اپنے آپ کو صالحین کہتے ہیں پر صالحین نہیں ہوتے۔ اس پر آپ نے یہ لفظ استعمال کیا التحلیو، اس سے مراد نیک لوگوں کے ساتھ زبانی طور پر مشابہت اختیار کرنا۔ کہ داتا صاحب تو آنے لگ گیا ہے، ان کی نہ سیرت پہ عمل کرتا ہے نہ صورت پہ عمل کرتا ہے، بس خالی آتا ہی ہے، ان کی بدنامی کا باعث بنا ہوا ہے۔ ٹھگی مارتا ہے تو لوگ کیا کہیں گے؟ وہ یار داتا صاحب جانا ہے تو ٹھگیاں بھی مار رہا ہے، ولیوں کو بدنام کرنے والا حساب ہے نا، جھوٹ بھی بولتا ہے، تو ہر جمعے جاتا ہے، تو ان کو اپنا مرشد مانتا ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں جب کسی سے مشابہت اختیار کر لو، اس کے ساتھ یاری دوستی لگا لو، تو پھر اس کے رنگ میں رنگ جاؤ، پھر اس کے رنگ میں رنگ جاؤ، اس جیسے ہو جاؤ، خالی نام نہ رہ جائے۔ نعرہ حجویریہ، یا سید علی حجویری، نعرہ حجویریہ، یا سید علی حجویری۔ اور کیا فرمایا؟ اس سے مراد نیک لوگوں کے ساتھ زبانی طور پر مشابہت اختیار کرنا ہے، یعنی خود کو ان جیسا قرار دینا ہے جبکہ انسان کے اعمال ان جیسے نہ ہوں۔ نبی پاک کی ایک حدیث پاک آپ نے یہاں کوٹ کیا۔ سید حجویر فرماتے ہیں آقا کریم نے فرمایا لیس الایمان بالتحلی ولا تمنی لکنما وقرفی القلوب وصدق العمل، ایمان صرف نیک لوگوں سے زبانی اظہار یکجہتی کا نام نہیں۔ حضور پاک نے کیا فرمایا؟ ایمان صرف نیک لوگوں کی
محبت سے کا اظہار کا نام نہیں، ایمان اس چیز کا نام ہے کہ ان جیسے ہو جاؤ۔ پھر اس حدیث پاک کو سنیں، ایمان صرف نیک لوگوں سے زبانی اظہار یکجہتی کا نام نہیں کہ میں داتا صاحب سے بڑا پیار کرتا ہوں، نماز پڑھی کری، آپ تو 40 سال سفر میں رہے، داتا صاحب کے بارے میں آتا ہے 40 سال سفر میں رہے، نمازیں تو درکنار، ایک نماز بھی بغیر جماعت کی نہیں پڑھی، اور ایک جمعہ بھی آپ نے کبھی اپنا ضائع نہیں ہونے دیا۔ جمعہ دیہاتوں میں نہیں ہوتا، سفر میں آپ دیہاتوں میں بھی رہتے تھے، بڑا سفر کیا آپ نے، بڑا سفر کیا، 300 خراسان میں 300 ولیوں سے فیض لیا آپ نے، آپ منبع فیض و برکت ہیں، اتنا فیض لیا کہ قیامت تک یہ چراغ جلتا رہے۔ سبحان اللہ۔ ویسے تو یہ چراغ مصطفیٰ نے جلایا، سبحان ویسے تو یہ چراغ مولا علی نے جلایا، سبحان ویسے تو یہ چراغ اسلم حسین نے جلایا، سبحان اللہ۔ لیکن اتنا اولیاء اللہ کا فیض اکٹھا کیا۔ حضور نے فرمایا ایمان صرف نیک لوگوں سے زبانی اظہار یکجہتی کا نام نہیں، ان جیسا بننے کی آرزو کا نام نہیں کہ خالو آرزو کی ان جیسے ہو جائیں، آرزو کا نام نہیں، بلکہ دل میں جو چیز ٹھہر جائے اور عمل جس چیز کی تصدیق کرے اس کا نام ایمان۔ ایمان کیا ہے کہ آپ ان کے عمل کے مطابق اپنے عمل کر لو تو آپ ایمان والے ہو گئے۔ خالی اظہار یکجہتی سے، محبت سے، چادریں لے کے آنے سے، ڈول باجے عرس بنانے سے، جو مرضی کرو، اگر عمل ان کے جیسے نہیں ہے تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ حدیث پاک سے داتا صاحب نے ثابت کیا ایمان صرف نیک لوگوں سے زبانی اظہار مجھے حضور سے بڑی محبت ہے، سو کام ہے ہی کوئی نہیں حضور جیسا ہے، ان کی بات ہی نہیں، اللہ سے بڑی محبت ہے، مولا علی۔ تو جب آپ کو محبت ہے، جب کوئی کہتا ہے مجھے مولا علی سے بڑی محبت ہے، اس کی نماز نہ کبھی قضا ہو، مولا علی کی نماز اثر قضا ہوئی تو آپ رونے لگ گئے۔ سر مصطفیٰ گودے علی المرتضیٰ میں تھا، خیبر کا دن ہے یہ، اور آنکھوں سے آنسو ٹپکے مولا کائنات محمد رسول اللہ کے چہرے اقدس پہ گرے۔ فرمایا علی کس نے رلا دیا؟ فرمایا یا رسول اللہ نماز اثر چلی گئی۔ فرمایا علی ادا پڑھو گے کہ قضا؟ اپنے نبی کا اختیار تو دیکھو، یہ اللہ نے دیے ہوئے علی کا۔ فرمایا علی ادا پڑے گا۔ 70,000 فرشتہ سورج کو تنابے ڈال کے کھینچتا ہے، آپ کے نبی کی طاقت پہ اور میرے نبی کی طاقت پہ قربان جائیں، انگلی کے پورے سے سورج کو واپس کھینچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ فرماتے ہیں حدیث پاک ہے سیاہ سکھا، ہم نے پہاڑوں کے ٹیلوں پہ سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا اور علی المرتضیٰ کو نماز پڑھتے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے علی کے ماننے والے۔ علی کے ماننے والا بے نمازی ہو، وہ کون سا علی کا ماننے والا؟ وہ پھر پتہ نہیں کسی اور علی کے ماننے والا، علی المرتضیٰ کے ماننے والا نہیں ہے۔ علی کے ماننے والا تو تہجد گزار ہے، صادق اور امین ہے۔ حضور کے ماننے والا کون ہے؟ صادق اور امین ہے حضور۔ پھر حدیث پاک کا مزہ لیں، ایمان صرف نیک لوگوں سے زبانی اظہار یکجہتی کا یا ان جیسے بننے کی آرزو کا نام نہیں، بلکہ دل میں جو چیز ٹھہر جائے، علم دل میں ٹھہر جائے اور وہ عمل میں اتر آئے، عمل جس کی اس علم کی عمل تصدیق کرے تو اس کا نام ایمان۔ آج عرس کے موقع پہ پوری دنیا یہ درس دیکھ رہی ہے، قیامت تک دیکھتی رہے گی۔ یہ انعام لے لو کہ بناوٹی محبت نہ کرو، محبت کا مقصد ہے نقش قدم پہ چلنا اور فنا ہو جانا۔ فنا ہو جاؤں اتنا تمہارے ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ حضور کی ذات میں اتنے فنا ہو جاؤ بچوں کہ آپ کو کوئی دیکھے تو اس کو مصطفیٰ یاد آئے کہ یہ حضور کا امتی ہے۔ فنا اتنا میں ہو جاؤں تمہاری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ کپڑے حضور جیسے ہو جائیں، زلفیں حضور جیسی ہو جائیں، داڑھی مبارک حضور جیسی ہو جائے، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ ہم سب میں کمیاں ہیں، اللہ سب پوری کر دے گا، بس جڑے رہو۔ داتا صاحب آگے کمال بات فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ تو اپنے آپ کو کسی جماعت کے ساتھ عمل میں ان کی پیروی کیے بغیر ان جیسا قرار دینا تحلی یعنی دھوکہ ہے۔ میں داتا صاحب والا ہوں، میں حضور پاک والا ہوں، میں مولا علی والا ہوں، اور عمل نہ ہو مولا علی جیسا، تو کیا کر رہا ہے؟ دھوکہ دے رہا ہے، ان کو نہیں اپنے آپ کو۔ میں حضور سے محبت کرتا ہوں، میں محمدی ہوں، لیکن محمد کی کوئی صفت کی اس کے اندر نہ ہو۔ داتا صاحب ہمارے، میں داتا علی حجویری والا ہوں، داتا علی حجویری کی کوئی صفت کی اس کے اندر نہ ہو، تو پھر فرمایا داتا صاحب نے تو اپنے آپ کو کسی جماعت کے ساتھ عمل میں ان کی پیروی کے بغیر ان جیسا قرار دینا تحلی ہے۔
وہ لوگ جو خود کو نیک ظاہر کرتے ہیں لیکن در حقیقت نیک نہیں ہوتے، وہ جلدی رسوائی کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کا راز فاش ہو جاتا ہے، اگرچہ اہل تحقیق کے نزدیک وہ پہلے ہی رسوا ہو چکے ہوتے ہیں اور ان کا راز پہلے ہی ظاہر ہو چکا ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ داتا صاحب نے یہ جو آخری بات بڑی خوبصورت بات کی، اور اس کو میں تھوڑی سی اس کی شرح کر کے پھر دعا مانگتے ہیں۔ داتا صاحب نے فرمایا کہ جن لوگوں نے لبادے اوڑے ہوئے ہیں، دین کا علم ان کے پاس نہیں ہے، اللہ کسی جاہل کو اپنا دوست نہیں بناتا۔ اگر اللہ کسی کو ولایت عطا پر فرماتا ہے ان پڑھ لوگوں میں، تو پہلے اس کو اپنی معرفت اور علم دیتا ہے۔ کسی ان پڑھ جاہل کو اللہ اپنا دوست نہیں بناتا، اور علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے۔ آج سے ہی قرآن ترجمے سے پڑھنا شروع کر دو، آج سے ہی بخاری شریف پڑھنی شروع کر دو۔ 40 سال کی عمر میں شیخ سعدی نے علم پڑھنا شروع کیا، اتنا علم پڑھا کہ یورپ میں ان کی کتابیں پڑھائی گئی، بوستان اور گلستان، اتنا پڑھا کہ اپنے اور بیگانے ان کا علم پڑھنے پہ مجبور ہو گئے۔ آپ قرآن کو ترجمے سے پڑھو، سب سے بڑا علم قرآن ہے، اس کے بعد میرے نبی کی حدیث ہے، اس کے بعد پھر میرے مولا علی کا کلام اور حسن حسین، اس کے بعد میرے سید حجویر کی کشف موجود ہے۔ ساری کتابیں تھوڑی تھوڑی ذائقے کے طور پہ پڑھتے رہو، کتاب کا پڑھنا بہت ضروری ہے، کتاب ہی علم دیتی ہے۔ داتا صاحب نے یہاں جو گرا لگائی ہے وہ گرا یہ ہے کہ اپنے آپ کو ظاہر نہ کرے اللہ کا ولی۔ اگر اللہ کا ولی نہیں ہے، اللہ کا ولی کبھی بے نمازی نہیں ہو سکتا، کبھی اس کا لباس مصطفیٰ کے لباس سے علیحدہ نہیں ہو سکتا، اس کی ادائیں حضور کی ادائیں ہوں گی، اس کا مسکرانا حضور کا مسکرانا ہوگا۔ وہ اللہ کا ولی ہے جو مصطفیٰ کا ولی ہے، مولا علی کا ولی ہے، وہی ولی ہے۔ ولایت کی مور تو ولی اللہ مولا علی لگاتے ہیں، غوث جلی لگاتے ہیں، داتا علی لگاتے ہیں، یہ ایسے پہ کبھی بھی مور نہیں لگائیں گے جو جاہل ہو۔ اور کسی ایسے بابے کے پاس نہ بیٹھو، چاہے وہ ہوا میں بھی کیوں نہ اٹھتا ہو، ایسے بابے کے پاس بیٹھو جس کی 5 نمازیں پوری ہو، سچ بولتا ہو، سخی ہو، بخیل نہ ہو، مانگتا نہ ہو، دینے والا ہو۔ اور پہلی بات ہے ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ پاک نے آپ کو اتنا بڑا داد بابا دے دیا۔ 2 نفل توبہ کے پڑھو، آج 983واں عرس ہے، اور تجدید ایمان کرو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور داتا صاحب کو اپنا مرشد مان لو، اور اپنے نام کے آگے حجویری لکھائیں، کسی بابے کے پاس جانے کی ضرورت۔ نظام الدین اولیاء 1000 سال پہلے کے بزرگ، آج تو فراڈ کا زمانہ ہے، انہوں نے فرمایا کہ اگر تجھے مرشد نہ ملے تو داتا صاحب کی کتاب کا مطالعہ کر لے، کہ تیرا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے دیتی، جن کی کتاب ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے دیتی ہے، ان کی ذات کیا کرے آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ کوئی پوچھے تو انہیں صاف بتا دیں کہ ڈاکٹر علامہ اقبال بھی مولانا روم کے بیعت ہوئے تو 400 سال وہ گزر چکے ہو، اس طرح کسی کے بعد اس کا بیعت ہوا جا سکتا ہے، لیکن بندہ اس لیول کا ہو، غوث جلی، داتا علی، پیر سنجر اور مولا علی، ان کے آپ بیعت ہو سکتے ہیں۔ اہل تشیع میں بیعت کا سلسلہ نہیں ہے، وہ سارے مولا علی کے بیعت ہیں، ہم بھی سب بیعت مولا علی کے ہیں، اصل مولا علی ہمارے ہیں، مولا علی جو ان کو صحیح محبت کرتے ہیں پورے پیمانے پہ۔ لیکن ساری امت ہے، امت کو جوڑ کے رکھو، سارے مسلمان ہیں، بس تھوڑا تھوڑا فرق ہے، اپنے اپنے فرق سے اپنا اپنا عشق نبھا رہے ہیں، لیکن عشق وہی ہے جو انہوں نے کیا جن سے عشق ہو۔ امام حسین کی سیرت عشق ہے امام حسین کا۔ اب اگر سیرت کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے تو وہ عشق نہیں نبھا رہا، وہ اپنا ہی نفس نبھا رہا ہے۔ ان کا عشق صبر ہے، ان کا عشق نیزے پہ قرآن پڑھنا ہے۔ حسین پاک سے محبت کرنے والا کبھی اس کا قرآن نہ بند ہو، وہ روزانہ قرآن کھولتا ہو اور یاد کرے اس قرآن کو جو آپ نے نیزے پہ پڑھا۔ حضرت علی حجویری کے بابا ہیں امام حسین، سیکھ دے اتے مکھن پکانا یارو ڈاٹا ہی ہوتا تھا۔ مکھن آپ سیکھ پہ لگا دیں، آپ کہیں یہ گھی بن جائے، نیچے کولے ہی رہے ہوں تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ سیکھ دے اتے مکھن پکانا یارو ڈاٹا ہی ہوتا کام ہے، تے نیزے دی نوک تے قرآن پڑھنا یارو سخی حسین دا کام، سبحان اللہ، یارو سخی حسین دا کام، یارو سخی حسین۔ مولا حسین کے نام سے درس کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ پاک اس بابرکت نام سے ہمارے گھروں میں روشنیاں پیدا کرتے ہیں۔ جنہوں نے پکڑا نبی کا دامن
علی کا دامن، حسن و حسین کا دامن، انہی کے گھر جگمگا رہے ہیں۔ ان کا دامن کیا ہے؟ 5 وقت کے نمازی ہو جاؤ، کسی کو دھوکہ نہ دو، سچ بولو، غلطی ہو جائے تو جلدی سے توبہ کرو۔ غلطیاں کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن غلط کام کرنا غلطی ہو جاتی ہے، غلط کام کیے جاتے ہیں۔ صوفی برکت علی صاحب فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔